बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक नौजवान को, एक अहम शख्सियत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उभरते हुए वर्कर को उठा लिया गया है। क्या हुआ है, इस हवाले से मैं आपके सामने इत्तलात रखूँगा। ये उठाया जाना अपनी टाइमिंग के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिसे उठाया गया है उसका उठाया जाना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। ये कुछ मुख्तलिफ और अजीब व गरीब इत्तलात हैं। मैं इस हवाले से पहले बात कर चुका हूँ, अलग न्यूज़ पर भी, यहाँ पर भी आपसे। ये इत्तलात उससे कुछ जुड़ी हुई इत्तलात हैं, इनकी भी बात करेंगे और साथ ही कुछ अहम तरीन ख़बरें उनका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सीनियर रहनुमा शेर अफजल बरवत, उनके सोशल मीडिया हेड, बायो में लिखा हुआ है इस्लामाबाद, यानी ये शख्स इस्लामाबाद में बेस्ड है। वजाहत समी नौजवान है, वजाहत समी को उठा लिया गया है। ये जब कामरान ने ऐलान किया, ये वो कामरान है जो पेशावर में उठा लिए गए थे, और फिर हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सवाल कर रहे थे कि आपका कारकुन आपके सूबे में जहां आपकी हुक्मरानी है वहां से उठा लिया गया है, क्या कर रहे हैं आप। उसी कामरान ने इत्तला दी, वजाहत समी को उठा लिया गया है, शेर अफजल मरवत की सोशल मीडिया टीम के हेड को। शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पे आके कहा कि ये जो इग़वा है वजाहत समी का, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे एक्शंस जो हैं वो किसी भी तरह से काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये अफसोसनाक है, इनकी मज़म्मत की जानी चाहिए और हम इसको ख़ुद भी देख रहे हैं। ये एक ग्रेव मैटर है, शेर अफजल मरवत ने ये बताया। वजाहत समी बड़े वोकल हैं। ये अपनी जमात के रहनुमाओं पर भी, अपने बायो में लिखा उन्होंने, इमरानिस्ट हैं, ये अपनी जमात के रहनुमाओं पर भी कड़ी तनकीद करते हैं, अपनी जमात के रहनुमाओं को भी आईना दिखाते हैं, उनके खिलाफ भी जब इन्हें लगता है बात करनी चाहिए तो बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों का एक मिजाज है कि इमरान खान से कम किसी चीज़ पर बात नहीं करनी, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा किसी और के बारे में उस तरह से सोचते नहीं, उस तरह से बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं तो सिर्फ इमरान खान की बात करते हैं। यही वजाहत समी का मिजाज है। वजाहत समी जिस तरह के शेर अफजल मरवत हैं, जो जिनके सोशल मीडिया को वजाहत समी देखते हैं, ये उसी मिजाज के आदमी उसी तरह से बात करते हैं। ये उठा लिए गए। उठाए कब गए हैं? जब 2 हफ्ते हो रहे हैं कमोबेश, अहमद फरहाद के इग़वा को 2 हफ्ते हो रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये बताया जा रहा है हुकूमती कानूनी नुमाइंदों और मुशीरों की जानिब से कि इस्लामाबाद में या मुल्क भर में अब ये सिलसिला आपको नज़र नहीं आएगा, ये नहीं होगा, तो फिर हमारे सामने खबर आ रही है कि ये सिलसिला फिर हो गया है। पहले पेशावर में कामरान के साथ हुआ था, अहमद फरहाद के साथ हुआ, अब ये वजाहत समी के साथ हो गया है। वजाहत समी के हवाले से इत्तला आ रही है। तो जो अदालत को यकीन दहानी कराई गई थी, जो अदलिया इस वक्त मिसिंग पर्सनस के हवाले से मामलात उठा रही है, सवालात कर रही है, जवाब मांग रही है, हिसाब मांग रही है, रादर वही वक्त है। और इस वक्त जो है वो एक नौजवान उठा लिया गया है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी शख्स, उस पर कोई भी इल्ज़ाम हो तो उसे कानून के सामने लाया जाए, उसे गायब कर दिया जाए सामने लाने के बजाय। ये किसी भी तौर, किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में जहाँ आईन है, कानून है, जहाँ कानून की हुक्मरानी का दावा है, वहाँ ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बर्दाश्त करे रियासत, हुकूमत, मुआशरा। लेकिन हमारे यहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं। अब इसके अलावा बात मुज़ाकरात की, कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का ऐलान किया, इससे पहले भी इस बात का ऐलान हुआ। राना सनाउल्लाह ने इस बात का ऐलान किया कमोबेश रात 8 बजे, और उन्होंने कहा कि महाज़राई के ख़ात्मे के लिए और अदलिया से मुताल्लिक़ उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये 2 चीज़ें हैं। महाज़राई के ख़ात्मे के लिए, अदलिया से मुताल्लिक़ उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुताल्लिक़ मामलात पर तशवीश है। तशवीश का इज़हार तो हमने देखा है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब ये आकर कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब टेलीविज़न प्रोग्राम्स में कर चुके हैं। राना साहब कहते हैं कि मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले
بلکہ منطقی انجام کے بعد بھی منظر عام پر نہیں آئیں گی. یعنی اس میں جو بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں ان ایفرٹس کا نہ تو نتیجہ بتایا جائے گا, نتیجہ تو پھر یہی نا کہ اگر وہ کامیاب ہوں گی تو حالات ٹھیک ہوں گے, اور ان ایفرٹس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی جائیں گی. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ججز کا خط لکھنا کافی ہے کہ ایسا لائعمل بن جائے کہ ادارے ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کریں. موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سیاستدان آپس میں بات کریں, ہم سے بات کرنے کا کیا تعلق ہے. پی ٹی آئی حکومت میں ہم 2 بار ملاقات کے لیے انتظار میں رہے. بانی پی ٹی آئی اس طرح سے اپنا, پارٹی اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ نے بات کی اور کہا کہ موجودہ صورتحال کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے اور ڈیڈ لاک ہے, اس سے نکلنا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے تھے. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ علی امین گنڈاپور نے ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں شرکت کی. پہلے ان کا نام نہیں تھا, بعد میں ان کو پاکستان تحریک انصاف نے بہت شور کیا تھا. نہ جانے کیوں دعوت ان کو بعد میں دی گئی, کیا کہہ کر دعوت دی گئی, لیکن دعوت دی گئی. علی امین گنڈاپور اپنے صوبے کے لوگوں کی نمائندگی کے لیے شریک ہوئے, عطا تارڑ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آج عربی چیف سے میری 2 بار بات ہوئی, 2 بار, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں, ہماری بات چیت جاری ہے. آج جو ایجنڈا تھا ایس آئی ایف سی کا, آج جو حالات تھے اور جو لوگ تھے, ان سب کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں تھا. تو 2 بار میری آرمی چیف سے بات ہوئی ہے, ان معاملات پر بات ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ ملک کے لیے, قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بات کر سکتا ہوں, بات کر لوں گا, لیکن عمران خان کوئی ڈیل نہیں مانگ رہا. یہ باتیں علی امین گنڈاپور نے دہرائیں. تو ایک علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں. یاد رکھیے گا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں غیر سیاسی شخصیت, سیاسی شخصیت, ان کے درمیان مذاکرات کے 3 دور, جب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو چکے ہیں اور یہ آگے بھی ہو سکتے ہیں. بیچ میں ان میں ذرا سا تعطل آیا تھا. یہ تعطل کسی بدمزگی کی وجہ سے نہیں تھا, یہ تعطل کچھ لوگوں کی مصروفیات کی وجہ سے تھا. تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. اور علی امین گنڈاپور جو خود اس کمیٹی میں ہیں کہ جو مذاکرات کرے گی, تو علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جاری ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے. میں نے آپ کو خود بتایا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے. اب یہ کس ٹیئر پر, کس لیول پر ہو رہی ہے, لیکن بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ جو شدت نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں میں بھی, تو یہ شدت جو ہے نا, یہ طوفان سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے اس کا پیش خیمہ ہے. یہ شدت جو ہے جب شمع بجھ جاتی ہے, آگ بجھ جاتی ہے, تو اس سے پہلے ذرا سی چنگاریاں نکلتی ہیں, ذرا پھڑ پھڑاتی ہے, ذرا زور لگتا ہے. تو یہ وہ سچویشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کچھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں, مسلسل طے ہو رہے ہیں. وہ معاملات طے ہو گئے تو خبریں بہت جلد ہمارے سامنے ہوں گی. اسی لیے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو مانگ رہی ہے وہ دے دیا جائے, تو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے. یہ رانا صاحب بات کر رہے تھے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی. اب یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے اجلاس سے پیغام گیا کہ وفاق اور اکائیوں میں اتحاد ہے, کیونکہ چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اب بات فضل الرحمان کی. فضل الرحمان کے حوالے سے نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا کا اور نواز شریف کا رابطہ ہو چکا, ملاقات بھی جلد ہوگی. مولانا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وفاقی حکومت ان کی مدد کرے جو نہیں ہو رہی, یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا. دوسری اطلاع یہ ہے کہ فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ملنے گیا اسد قیصر عمر ایوب, ان کے درمیان جو ہے وہ کافی چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں, یہ ساتھ چل سکتے ہیں. تو پھر سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب ملاقات کروانے فضل الرحمان کی, نواز شریف کی جو جلد ہونے والی ہے, کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. دوسری جانب میں فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نظر آ رہے ہیں. انہوں نے تو جس روز ڈی جی ایس پی آر نے تقریر کی تب بھی کہا تھا کہ ہمیں اس لیول کا یہ افسر بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور پھر جب آرمی چیف صاحب کا خطاب تھا رسالپور اکیڈمی میں, تو فضل الرحمان نے اس کے بعد 2 مئی کو جو کراچی میں جلسہ کیا, وہاں کہا کہ ہمیں آپ آرٹیکل 19 بتاتے ہیں, ہمیں آپ آئین بتاتے ہیں, ہمیں قانون بتاتے ہیں. تو فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ مت بتائیے, ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے آرمی چیف صاحب کی کھل کر تنقید کی تھی. وہ تنقید جو اس وقت شاید عمران خان تو کر رہے ہیں,
بیکاز عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیکھیں تو ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ تو کر سکتے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 16 مہینے کی حکومت پہ سسٹم میں تھے، ان کو سسٹم میں لانے کی مزید کوششیں ہو رہی ہیں. تو فضل الرحمان کے پاس حاصل کرنے کو کافی کچھ ہے. اس لیے فضل الرحمان، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ممکن ہے کہ کسی جگہ ایک بیٹر ڈیل کے لیے بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہوں، لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس میں فضل الرحمان نہیں نظر آ رہے ہمیں ان کی طرف جاتے ہوئے، حکومت کی طرف. اور اگر چلے جاتے ہیں تو ان کی سیاسی خودکشی ہوگی. یعنی آپ نے آرمی چیف کو للکار دیا، ڈی جی ایس پی آر کو للکار دیا، نواز شریف کو للکار دیا، الیکشن کمیشن کو للکار دیا، سب کچھ کرنے کے بعد آپ وہاں چلے جائیں گے، سیاسی خودکشی ہوگی. تو مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمان اس سیاسی خودکشی کے لیے آمادہ ہیں. اب میں آپ کے سامنے آخر میں بہت اہم خبریں ہیں، یہ خبریں رکھ دوں. ان خبروں میں آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ ان خبروں میں آپ کو نظر آتا ہے SIFC کا اجلاس، اور اس اجلاس کے بعد جو خطاب کیا شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ UAE اور سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری SIFC کے ذریعے ہوگی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ SIFC کامیاب ہے، اس کی کامیابی نے ناقدین کے منہ بند کر دیے ہیں. شہباز رانا صاحب تو ہمیں خبر دے رہے ہیں ٹریبیون پر، ایکسپریس میں، کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ، یہ NSE کے نمبرز ہیں، یہ 50 سال کی لوئسٹ سطح پر پہنچ گئی ہے. 13.1 اس سے پہلے نہیں تھا. تو اگر یہ صورتحال ہے اور شہباز شریف صاحب اس کے باوجود بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم چھا گئے، ہم نے کامیابیاں حاصل کر لی، اور ایسی کامیابیاں حاصل کر لی کہ ہمارے ناقدین کے منہ بند ہو چکے، تو پھر یہ جو شہباز رانا صاحب اکانومی کے ون آف دا بیسٹ رپورٹرز یہ خبریں دے رہے ہیں، ان خبروں کو ہم کہاں لے جا کر ڈالیں؟ کیونکہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں وعدے موجود ہیں، لیکن کیا اس سچویشن میں ڈالرز موجود ہیں؟ ڈالرز ہمیں نظر نہیں آ رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.